یہ کوچ نے دیکھنی ہے چیزیں تاکہ وہ اس بندے کی پرفارمنس کو دیکھے, کلوزلی دیکھے, اس کا رہنا, یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کام کرنا, فزیکلی ان کانٹیکٹ ہونا. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کو نیا ہیڈ کوچ دیکھا مائک ہیسن, اور میرا بھی اپنا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فورن کوچز تھے, خاص طور پہ جیسے مکی آرتھر, گلیسپی, اور آپ نے گیری کرسٹن کو باہر کیا تھا, آپ شاید کوئی فورن کوچ آتا نا. اچھا پھر فورن کوچ بھی آپ نے وہ لگانا ہے جو آپ کے سسٹم کو جانتا ہو, آپ کے ڈومیسٹک کو جانتا ہو, آپ کے لڑکوں کو جانتا ہو. تو سب سے بیسٹ آئیڈیل آدمی یہی تھا, کیونکہ یہ کنٹینیوسلی پی ایس ایل کے ساتھ انگیجڈ ہیں, یہ آپ کی اسلام آباد یونائٹیڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے باقی لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بورڈ میں بھی بات کر کے یہ چیک کیا, ان کو سیم وہی رول دیا گیا ہے جو 2015 سے 19 تک مکی آرتھر کو دیا گیا تھا, کہ آپ ادھر ہی ریزائڈ کریں گے, آپ اکیڈمی میں رہیں گے, آپ جب ٹیم انٹرنیشنل ٹور پہ ہے تو آپ ساتھ رہیں گے, ادروائز آپ ادھر ہی رہ کے جو باقی آپ کا جو 25-30 کا سینٹرل کانٹریکٹڈ لڑکوں کا پول ہے ان کے ساتھ کام کریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ 2 سال میں سب سے مسنگ پارٹ تھا. اکیڈمی ایک تماشا بن گیا جس میں انڈر 19 کا بچہ بھی آ رہا ہے, فیمیل کرکٹر بھی آ رہی ہیں, اے ٹیم کے بھی آ رہے ہیں, تو کوئی پتہ نہیں کس نے کس کو سکھانا ہے. اب کیونکہ عاقب جاوید کو اپوائنٹ کیا گیا اور شاید ان کو بھی یہی رول دے کے بتا دیا گیا کہ آپ کا جاب صرف ان کو نرسری کی, یہ جو پلیٹ فارم ہے ادھر سے لڑکے انٹرنیشنل دینے, یہ دونوں کا بتائیے کیسے ڈیسیژن ہے؟ ڈیسیژن تو بہت اچھا ہے. اب ایشو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اگر کچھ تھوڑا بہت ہم پیچھے اپنے تھوڑا سا ماضی کو دیکھیں, اس سے سیکھنا چاہیے. ہمارے 2-3 لوگ پہلے بھی جو ہم نے فارنر کوچ رکھے تھے وہ کیوں گئے, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ وہ کیوں گئے. اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ وہ اس لیے گئے کہ یہاں پہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے, انٹرفیئرنس تھی. تو جب دوسرا یہ بھی تھا کہ پہلے پاور دے دی بہت زیادہ, اگلا میرا یہ تھا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہاں انٹرفیئرنس ہے, اور سیکنڈلی جو کمٹمنٹ کر کے جس فریم میں آپ کو ان کو لے کے آئے ہیں, آپ اس پہ پورا نہیں اتر رہے, ان کو کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر رہے. تو جس وقت یہ 2 چیزیں اگر ان کے ساتھ نہ ہوں تو یہ پرفارم کر سکیں گے نا. جتنا بڑا مرضی بندہ لے آئیں, نیچے سسٹم ہی نہیں ہوگا تو سر آن لائن کوچنگ, محسن بھائی آن لائن کوچنگ کرانے میں ہم مان گے, یہ دنیا میں اندازہ بھی آن لائن تو ہم دھیان نہیں مانتے لوگ, ادھر سے لڑکوں کو آن لائن کیسے سکھائیں گے. یہ جو کوچنگ ہوتی ہے اور یہ سلیکشن ہوتی ہے, ہمیشہ میرا موقف یہ رہا ہے کہ اگر میں نے سکور کیا جی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے کس بالر کے خلاف کیا, کن کنڈیشنز میں کیا, کس وکٹ پہ کیا, بیہیویئر کیا تھا, کتنے بڑے بالرز کے اگینسٹ کیا, کہ ہر 100 ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے, اور کس سچویشن میں کیا آپ نے, اس میں آپ کی ٹیم جیتی اس کی وجہ کہ نہیں. یہ کوچ نے دیکھنی ہے چیزیں تاکہ وہ اس بندے کی پرفارمنس کو دیکھے, کلوزلی دیکھے, اس کا رہنا, یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کام کرنا, فزیکلی ان کانٹیکٹ ہونا. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کو کام کرنے دیا جائے گا, کیا جن کمٹمنٹس پہ ان کو لے کے آئیں اس پہ ہوگا, اور دوسرے لوگ اس پہ اپنی انٹرفیئرنس کر کے ان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے جو ہوتا ہے. جی. اور ایک چیز جو اس میں بھی ہے, میں اس کو نیگیٹو تو نہیں کرنا چاہ رہا اس ساری ڈسکشن کو, لیکن میرا ایک کوشچن ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں میرے ذہن میں ہیں جی مائک ہاسن کے اپوائنٹمنٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ ایز کوچ اس وقت اسلام آباد کو کوچ کر رہے ہیں تو ان کی کوچنگ میں شاداب جو ہے نا وہ کبھی دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے, کبھی چوتھے پہ آ رہا ہے, کبھی 5ویں پہ آ رہا ہے. تو اگر وہ وہاں پہ بھی کمپرومائز ہے ایک فرنچائز کرکٹ میں بھی جی کہ وہ ایک جو کپتان ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہے, تو نیشنل ٹیم میں کیا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ کچھ میں نے کہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاداب ایک بہت اچھا کپتان ہے, ایک بہت اچھا پلیئر ہے, بہت اچھا ہے. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, یہ بھائی دوسرے بھی تو کپتان ہی ہیں, دوسرے بھی کھیل رہے ہیں. تو آپ پہلے دن ہی ایک روڈ میپ ہمارے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ ویسے پہلے تھی ان کی, پی ایس ایل سے پہلے انہوں نے دی تھی, یہ بائسڈ ہے نا. تو وہ چیزوں کو تھوڑا سا یہ اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ کے دیکھیں تو ضرور پرفارم. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی نیگیٹو نہیں ہو رہا, لیکن ایک اور دوسری چیز یہ کہ ویسے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ابھی 2 دن پہلے ان کی یہ آئی ہے. انہوں نے کہا دی کہ میں T20 میں رضوان اور بابر کو بھی کسی نہ کسی طرح انگیج کرنا چاہوں گا, ان کی پرفارمنسز بہت اچھی ہیں. تو بڑے کوچ کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈسکارڈ کسی کو نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. جو پرفارمنسز ہیں آپ رول دے دیں, اگر اس کو کوئی میٹ کرتا ہے آپ ایڈ کریں, نہیں کر پاتا تو پھر ضرور آپ مدد کریں. جی ملتان سلطان نے پہلے اننگز کے اندر 187 رنز بنا لیے ہیں جی, 20 اووروں میں 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کافی ایک ریزنیبل ٹوٹل کر لیا ڈسپائٹ آف دس. پہلے وہ آپ جو بات کنٹینیو کر رہے تھے, میرا خیال ہے اس کو دوبارہ
ہم وہ ریزیوم کرتے ہیں وہ بتائیے گا پلیز, جو ہم بات کر رہے تھے کہ پلیئر پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایک یہ 2 پرفارمنسز کو لے کے ہم اس کو سٹار بنا دیتے ہیں. جب وہ سٹار بنا دیتے ہیں تو وہ اس بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو محنت کر کے آپ نے نیچے سے سٹارٹ کیا, اسٹیپ وائز آپ اوپر آتے جائیں, پکے ہوتے جائیں, پلیئر ہیں, بالر ہیں, بیٹسمین ہیں, آپ اپنی پرفارمنس کو رپیٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ 50 کر رہے ہیں تو میں نے 70 کیسے کرنا, 70 کیسے کرنا, تو 100 میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. لیکن ہم کیونکہ پہلے دن سے جب اس کو سٹار بنا دیتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم نے مینٹور بھی رکھ لیے, فلانٹم کام بھی کر لیا, بہت کچھ. اس پلیئر کی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی ابھی آپ پلیئر نہیں ہو, ابھی آپ نے کرنا ہے, اس کو یہ احساس دلایا جائے ابھی محنت کی ضرورت ہے. اور اوپر سے ہم جب شروع کراتے ہیں تو اس کو سٹار سے شروع کراتے ہیں, رینکنگ میں ڈال دیتے ہیں, تم نمبر 1 ہو, تم نمبر 3 ہو, نمبر 2 ہو, تم کنگ ہو گئے ہو. بھائی یہ نہیں ہے, اٹس یور جاب, یہ بتانا پڑے گا, اٹس یور جاب, اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. یس, اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں, یہ آپ کا آفس ہے, یہ آپ کا پروفیشن ہے, یہ آپ کا روزی روٹی ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے, اس سے آپ آگے لے کے جائیں گے. اچھا, جہاں پہ پوری دنیا میں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے نا, وہ اپنے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب اوپر نہیں جا رہا, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے ریٹائر ہونا ہے. محسن بھائی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پلیئر کے جو لیجنڈس تھے, ہم بات کرتے ہیں 18-20 سال کا, حفیظ, یونس خان, اب اسی طرح شاہد افریدی, یو نیم اٹ, ملٹیپل نام ہے. اب آپ کے لڑکوں کا کیریئر 5 سال 7 سال 6 سال. چائنا تو پلیئر ہے نا سر. چائنا کی چیزیں آج کل تو بڑی اچھی آ رہی ہے, وہ بھی آپ نے یوز کی تو اچھی ہو گئی. دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کا کیونکہ اسکل نہیں ہے, ٹیکنیک نہیں ہے, ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ. آپ کے پاس اگر جن پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی بیسک بہت تگڑی تھی, حفیظ ہے, انضمام ہے, یوسف ہے, ان کی بیسکس تھیں, وہ ان کی بیسک تگڑی تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ پچ پہ گھاس ہے, یہ صبح کھیلا ہے تو اور ہے, رات کو کھیلا تو اور ہے, میرا نیوزی لینڈ میں پرفارم کر نہیں سکتا, مجھے سیدھی وکٹ چاہیے. انہیں جہاں بھی کھلائیں گے وہ اسکور کریں گے کیونکہ یہ ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک. اور موسم بھائی لاسٹ اس میں بات یہ ہے کہ ایک جو ہنگر ہے نا, وہ آپ جب رونالڈو کی بات کرتے ہیں, میسی کی بات کرتے ہیں, میں ٹنڈولکر کا پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنی گراؤنڈ کے اندر لاسٹ میچ میں ایسی ڈائیو مارتا تھا جس طرح وہ پہلے میچ میں مارتا تھا. جب تک 22 سال کے کیریئر کے بعد بھی اگر ایسی سوچ ہے تو پھر آپ لیجنڈ بنیں گے. ہنگر کی ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ہنگر تو تب ہوگی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ سے بہتر پلیئر کھیل رہا ہو تو پھر آپ کو ہنگر ہوگی کہ یار مجھے اس سے بہتر ہونا ہے. تو جب سارے ایک ہی جیسے ہوں گے, نہ مجھے آتا نہ آپ کو آتا, تو بس ٹھیک ہے. اور لیکن کئی دفعہ آپ اپنی اس ٹیم کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے دنیا میں راج کرنا ہے, پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری, ٹاپ کرنا, بالکل وہ بھی اس کا بڑا ضروری پارٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور آج بڑا ایک امپورٹنٹ میچ ہے, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ زلمی کا اور لاہور قلندر کا سب سے بیسٹ میچ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا, 3 ٹیمیں تو کوالیفائی کر چکی ہیں, چوتھی کون سی ٹیم کوالیفائی کرے گی وہ ڈیسیژن کرے گی. اور اس کو آپ بھی دیکھیے, انجوائے کریے. اور پی سی بی نے کل یہ جو ہمارا جو پی ایس ایل ہے اس کو پاک فوج کے نام کیا. ہم بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے نام کرتے ہیں. جی اس جو ہم اپنے گھروں میں رات کو بڑے سکون سے سوتے ہیں, یہ صرف پاک فوج کی وجہ سے ہے.